چونی لال نے بے ہوش نسرین کو گنگا بائی کے بیڈ روم میں اس کے بستر پر لٹا دیا، سگریٹ سلگا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، گنگا بائی، لڑکی پڑھی لکھی بھی ہے، انگریزی بھی بول لیتی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی ہے، یہاں اس کا کوئی نہیں ہے۔ خراٹ گنگا بائی نے لڑکی کی قیمت گھٹانے کے خیال سے کہا، اور اگر یہ کوئی پاکستانی جاسوس ہوئی تو میں تو ماری جاؤں گی۔ چونی لال نے دل میں گنگا بائی کو زبردست گالی دی اور ہی دل میں کہا، حرامی عورت نے کیا بات نکالی ہے۔ سگریٹ کا کش لگا کر کہا، کیسی بات کرتی ہو گنگا بائی، اسے بارڈر سے اغوا کر کے لایا گیا ہے، یہ جاسوسا نہیں ہے، اس بار 20,000 روپے سے ایک پیسہ کم نہیں لوں گا، اگر منظور نہیں تو ابھی اسے اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ گنگا بائی نے لڑکی پسند کر لی تھی، وہ چونی لال سے بھی واقف تھی۔ الماری کی طرف گئی، نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر لائی اور چونی لال کے سامنے پھینک کر بولی، یہ 10,000 کے نوٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، سودا منظور نہیں تو لڑکی کو واپس لے جاؤ۔ چونی لال نے 10,000 کے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالے، دل میں اسے گالی دی اور اوپر سے کہا، تم ہمیشہ اپنے دام لگاتی ہو، ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ بیڈ روم سے نکلتے ہوئے رک کر واپس چونی لال نے دیکھا اور بولا، کسی کے آگے میرا نام نہ آئے، اور ہاں، لڑکی مسلمان ہے یہ بھی خیال رکھنا۔ چونی لال کے جاتے ہی گنگا بائی نے اپنی اسسٹنٹ ریٹائرڈ طوائف ساوتری کی نسرین پر ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کی نگرانی کرے۔ اس پیشے میں غنڈے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ گنگا بائی نے بھی 6-7 غنڈے پال رکھے تھے۔ 2 غنڈے دھرمو اور کیلاش اسی کے بنگلے میں رہتے تھے۔ ایک مدراسی جرائم پیشہ ڈاکٹرنی بھی گنگا بائی کے ناپاک دھندے میں شامل تھی۔ گنگا بائی نے اسی وقت فون کر کے مدراسی ڈاکٹر کو بنگلے پر بلوا لیا۔ ڈاکٹرنی نے نسرین کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا، لڑکی کو بے ہوشی کی دوائی پلائی گئی ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا، تم اس وقت تک یہیں ٹھہرو۔ گنگا بائی کے کہنے پر مدراسی ڈاکٹر بنگلے پر ہی رک گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب نسرین کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو آرام دہ بستر پر پایا۔ ساوتری نے نسرین کے بالوں کو ماتھے پر سے ہٹاتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، تم کو غنڈوں نے بے ہوش کر دیا تھا، ہم تمہیں ان سے چھڑا لائے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹرنی نے نسرین کو پھر انجیکشن لگایا۔ نسرین کو نیند آ گئی۔ ڈاکٹر نے گنگا بائی سے کہا، اب یہ 2 گھنٹے بعد اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی، اسے مرغی کا سوپ پلانا، شام تک بھلی چنگی ہو جائے گی۔ شام کو نسرین کی آنکھ کھل گئی۔ بیڈ روم میں روشنی ہو رہی تھی، انگلش پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر طوائف ساوتری نے نسرین کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، اس کو اپنا گھر ہی سمجھو، یہاں ساری زندگی عیش کرے گی۔ نسرین اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی، اس سے پہلے اس کا غنڈوں سے واسطہ پڑتا رہا تھا۔ وہ بڑی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے گناہ کی دنیا میں دھکیل دیا گیا ہے۔ باقی کے حالات اسے ساوتری نے بتا دیے۔ ساوتری نے نسرین کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کے قحبہ خانے میں ہے، جہاں اسے عمدہ لباس پہننے کو ملے گا، اس کے پاس گاڑی ہوگی، گنگا بائی اسے 4,000 روپیہ ماہانہ جیب خرچ بھی دے گی، اس کے علاوہ 10% کمیشن الگ ملے گا۔ نسرین کا بدن برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ یا اللہ، میں کہاں تھی، کہاں آ گئی؟ سلطان کہاں ہوگا؟ کیا وہ میری مدد کو آئے گا؟ نہیں، یہاں سوائے میرے خدا کے دوسرا کوئی میری مدد کو نہیں پہنچے گا۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گنگا بائی اور ساوتری کو نئی لڑکیوں کو اپنی راہ پر لگانے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ نسرین کے بارے میں انہیں علم تھا کہ انڈیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نسرین کو یہ بتا کر بھی ڈرا دیا کہ انڈیا کی خفیہ پولیس اس کو پاکستانی جاسوس سمجھ کر اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بیٹی، ہم نے تمہیں بچا لیا ہے، یہاں تجھے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے گا، لیکن اگر تو یہاں سے بھاگی تو پھر پولیس والے تیرا وہ برا حال کریں گے کہ تو پہچانی بھی نہیں جائے گی۔ نسرین خاموشی سے گنگا بائی اور ساوتری کی باتیں سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات کا اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ وہ اس گناہ کی دنیا میں نہیں رہے گی اور پہلا موقع ملتے ہی فرار ہو جائے گی۔ اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ان عورتوں کو یقین دلا دے کہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر گنگا بائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور عاجزی کے ساتھ بولی، ماتا جی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی،
ویسے بھی میں پاکستان واپس نہیں جا سکتی، یہاں آپ کے سوا میرا کون ہے، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ شاباش بچی، گنگا بائی نے نسرین کو پیار کرتے ہوئے کہا، تو بڑی سمجھدار لڑکی ہے، میں تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ساوتری نے نسرین پر گناہ کی دنیا کا راز پہلے ہی کھول دیا تھا، باقی کی باتیں بالکل صاف تھیں، الفاظ میں گنگا بائی نے بھی بیان کر دیا۔ بیٹی، مرد جب ہماری ایسی کسی عورت کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دنیا کا بڑا ہی بے وقوف اور کمزور مرد ہوتا ہے۔ اس کو خوش کرنا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تمہیں سارے گر سمجھا دوں گی، لو یہ سوپ پی لو۔ نسرین نے بھی اپنی باتوں سے گنگا بائی کو پورا یقین دلا دیا کہ وہ ساری زندگی اسی کے پاس رہے گی۔ بائی جی، میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، تم نے مجھے سہارا دیا، میں تمہاری مشکور ہوں، تم جو کہو گی، جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ گنگا بائی کو واقعی ایک ہیرا مل گیا تھا۔ نسرین ایک تو نوجوان تھی، اس کا جسم بھی بڑا متناسب تھا اور وہ انگریزی بھی بول لیتی تھی۔ گنگا بائی نے اسی وقت اپنے دماغ میں دلی کے ایک ارب پتی ادھیڑ عمر ہندو سیٹھ کو اس کے لیے چن لیا۔ اس نے ساوتری سے بات کی تو ساوتری نے خوش ہو کر کہا، بائی جی تم نے بالکل ٹھیک الو چنا ہے، وہ 50,000 روپے تک تو دے ہی دے گا۔ گنگا بائی نے منہ میں پان چباتے ہوئے کہا، یہ تو بہت کم ہے، تم دیکھتی جاؤ۔ گنگا بائی نے سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش لگایا اور ساوتری کی طرف جھک کر کہا، لڑکی ایک دم سے مان گئی ہے، اس سے مجھے اس پر شک پڑتا ہے، وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، ابھی اس کو کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دینا۔ ساوتری نے مشورہ دیا، بائی جی تم سیٹھ سے بات کر کے جتنا مال لے سکتی ہو لے لو، پھر سیٹھ جانے اور یہ لڑکی جانے۔ گنگا بائی فوراً بولی، میں اتنی بھی نادان نہیں ہوں کہ سونے کی چڑیا سیٹھ کے حوالے کر دوں، بس لڑکی کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے، میں نے دھرمو اور کیلاش کو بھی ہوشیار کر دیا ہے۔ نسرین کو بنگلے کے ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا تھا جو کبھی سٹور ہوا کرتا تھا۔ اس کی نہ ہی تو کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان تھا، باتھ روم ساتھ ہی تھا جو بعد میں بنایا گیا تھا۔ رات کے وقت نسرین دوسرے کمرے سے آتی گھنگروں اور گانے کی آوازیں سنتی رہتی، مردوں کے کہکہوں کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ یہاں سے فرار کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے۔ نسرین کے بظاہر ہتھیار ڈال دینے کے باوجود اسے کڑی نگرانی میں رکھا گیا تھا، اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی، دل میں خدا سے دعا مانگتی رہی کہ وہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ 2 دن 2 راتیں نسرین کو اسی کمرے میں گزارنا پڑیں۔ تیسری رات ساوتری نے نسرین کو بہترین بنارسی ساڑی پہنائی، خوب میک اپ کروایا، بال جدید فیشن کے مطابق بنائے۔ نسرین سمجھ گئی کہ اسے کسی خریدار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خریدار وہی ارب پتی ہندو سیٹھ تھا جس کے بارے میں گنگا بائی نے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ رات کے 10 بجے گنگا بائی کالے کلوٹے ہندو سیٹھ کو لے کر نسرین کے بیڈ روم میں آئی۔ سیٹھ کی ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا جس کو وہ ریشمی رومال سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پونچھ لیتا تھا۔ اس کا پیٹ ڈھول کی طرح پھولا ہوا تھا، گلے میں سونے کی زنجیر تھی، ہاتھوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ نسرین کو دیکھتے ہی ہندو سیٹھ کی باچھیں کھل گئیں۔ گنگا بائی نے سیٹھ کو وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھنے دیا، اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ اب کہو سیٹھ، کیا دام لگاتے ہو؟ لڑکی جوان ہے، سوشل ہے اور مسلمان ہے۔ سیٹھ رومال سے آنکھ پونچھ رہا تھا، کہنے لگا، بائی جی تم بولو، تم کیا دام لگاتی ہو؟ میں تو غریب آدمی ہوں۔ گنگا بائی نے سیٹھ کے موٹے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، غریب آدمی کا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ سیٹھ گدے کی طرح ہنسا اور بولا، اچھا بائی جی میں 1 لاکھ دوں گا، لڑکی میرے حوالے کر دو، یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ گنگا بائی سمجھ گئی کہ لڑکی کا جادو سیٹھ کے سر پر چڑھ گیا ہے، کہنے لگی، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی سیٹھ، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں لڑکی کو بیچوں گی نہیں، ہاں چند دن کے لیے تم اسے اپنے پاس لے جا سکتے ہو۔ سیٹھ نے بھینسے کی طرح گردن گھمائی اور بولا، اوکے 6-7 دن کا کیا لوگی؟ لڑکی کو میں اپنے بمبئی والے فلیٹ میں لے جا کر رکھوں گا، تمہارا آدمی بے شک ساتھ چلا جائے۔ گنگا بائی نے 1 لاکھ کی رقم بتائی۔ سیٹھ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، آخر 75,000 روپے پر سودا طے پا گیا۔ سیٹھ بولا، صبح 9 بجے میں رقم لے کر آؤں گا، لڑکی کو تیار رکھنا۔
सेठ के जाने के बाद गंगा बाई ने धर्मू गुंडे को नसरीन के साथ बम्बई जाने के लिए तैयार कर लिया। उसके बाद वो नसरीन के कमरे में गई। नसरीन चूंकि बज़ाहिर राजी बराजी हो चुकी थी, इसलिए गंगा को ज्यादा तरद्दुद ना करना पड़ा। उसने नसरीन को खुश करने के लिए 2000 रुपए दिए और कहा, अभी ये तुम अपने पास रखो, सेठ भी तुम्हें बहुत कुछ देगा। फिर उससे बम्बई शहर में खूब शॉपिंग करना, अपनी पसंद की साड़ियां खरीदना। ये शलवार कमीज यहाँ नहीं चलेगी, वापिस आओगी तो मजीद 2000 रुपए दूंगी, तुम्हारा कमीशन भी तुम्हें मिलेगा। नसरीन जहर के घूंट पी रही थी। इस ख्याल से मुतमईन भी थी कि इतना लंबा सफर तय करके रास्ते में कहीं न कहीं उसे भाग जाने का मौका जरूर मिलेगा। उसने दिल में तय कर रखा था कि जहां भी मौका मिला वो उससे पूरा पूरा फायदा उठाएगी और फरार हो जाएगी। आगे उसके साथ जो होगा वो देख लेगी। रात नसरीन ने इसी उधेड़ बुन में गुजार दी। दूसरे रोज 9:30 बजे सेठ अपनी गाड़ी लेकर आ गया। उसके हमरा उसका अपना बॉडीगार्ड भी था। सेठ की गाड़ी एक जीप थी जो चारों तरफ से बंद थी। गंगाबाई ने नसरीन को तैयार करवा रखा था। सेठ ने गिनकर पूरी रकम गंगाबाई को अदा की। नसरीन को अपने बॉडीगार्ड के हवाले किया। धर्मू भी साथ था। नसरीन को बंद जीप में बॉडीगार्ड और धर्मू के दरमियान बिठा दिया गया। जीप वहां से सीधी फरीदाबाद शहर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। सेठ ने पहले ही सारा बंदोबस्त कर रखा था। उसने फरीदाबाद से बंबई तक जनता एक्सप्रेस में 4 सीटों वाला फर्स्ट क्लास का पूरा कोपा बुक करवा लिया था। सेठ नई दिल्ली से ट्रेन में सवार नहीं होना चाहता था। फरीदाबाद से वो लोग जनता एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास कोपे में बैठ गए। ये एसी कंपार्टमेंट था और खिड़कियों पर गहरे रंग के मोटे शीशे लगे थे जो खोले नहीं जा सकते थे। नसरीन ने डब्बे में बैठते ही उन खिड़कियों का अच्छी तरह जायजा लिया। वो बाथरूम में गई। वहां भी खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। नसरीन के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि मौका पाकर कंपार्टमेंट के दरवाजे में से बाहर छलांग लगा दे। ये छोटा सा डब्बा था। सेठ ने नसरीन को कोने वाली सीट पर बिस्तर लगवा दिया और खुद सामने वाली सीट संभाल ली। उसका बॉडीगार्ड दरवाजे के आगे बैठ गया। उसके पास लाइसेंस वाली 2 नाली बंदूक थी। धर्मू के पास भी चाकू था। उसने ऊपर बर्थ पर कब्जा कर लिया। यहां से वो नीचे नसरीन को पूरी तरह से देख सकता था। गंगाबाई ने उसे खास तौर पर हिदायत की थी कि रात को सोना बिल्कुल नहीं, इसलिए वो बिस्तर अपने साथ लेकर नहीं आया था। सेठ के बॉडीगार्ड के पास भी बिस्तर नहीं था। इस इलाके में सर्दी का मौसम था। डब्बे में हल्की हल्की गर्माहट थी। फरीदाबाद से गाड़ी चली तो सेठ नसरीन से बातें करने लगा। इधर उधर की बातें, बंबई शहर की रंगीनियों की बातें। नसरीन बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तारी करके उससे बातें सुनती रही। एक दिन और एक रात का सफर था। इस दौरान बॉडीगार्ड दरवाजे पर पहरा देता रहा। डब्बे का दूसरा दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया था। धर्मू भी हर स्टेशन पर जहां गाड़ी रुकती बर्थ से नीचे उतर आता। नसरीन से मुस्कुराकर एक आध बात करता, उसको चाय पानी का पूछता। सेठ ने मिठाई और पूरी कचौरी से भरा हुआ खाना साथ रख लिया था। फरीदाबाद से निकलकर गाड़ी मथरार जाके रुकी। जहां गाड़ी रुकती थी वहां सेठ का बॉडीगार्ड बंदूक पकड़कर दरवाजे में चौकस होकर खड़ा हो जाता। नसरीन को डब्बे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सेठ को तो कोई एतराज नहीं था, मगर गंगाबाई के आदमी धर्मू ने सख्ती से सेठ को कह दिया था कि लड़की किसी स्टेशन पर डब्बे से नीचे नहीं उतरेगी। चुनाचे जब कोई स्टेशन आता तो धर्मू भी बर्थ से उतरकर दरवाजे में आ जाता। नसरीन को बता दिया गया था कि गाड़ी दूसरे दिन सुबह को बंबई पहुंच जाएगी। आगरा आया, धौलपुर आया और गुजर गया। ग्वालियर आया, खलतपुर, बीना, भोपाल, होशंगाबाद, अनारसी, खंडो के स्टेशन भी निकल गए। नसरीन को धर्मू ने किसी भी स्टेशन पर उतरने ना दिया। बरहानपुर गाड़ी रुकी तो सेठ ने धर्मू से कहा कि लड़की को प्लेटफॉर्म पर जरा नहलवा लाओ, मगर धर्मू ने साफ इनकार कर दिया। नसरीन अपनी सीट पर नीम दराज चुपचाप हालात का जायजा लेती रही। कभी उसे ख्याल आता कि वो गुनाह की दलदल में फंस चुकी है और अब कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकेगी। कभी उसे यकीन सा होने लगता कि खुदा उसकी जरूर मदद करेगा और वो फरार होने में कामयाब हो जाएगी। ये सारा इलाका उसके लिए अजनबी था। वो इस तरफ जिंदगी में कभी नहीं आई थी। एक दिन और गुजर गया। रात आ गई। सेठ सो गया। बॉडीगार्ड कंपार्टमेंट के बंद दरवाजे पर
ٹیک لگا کر چوکس بیٹھا رہا۔ دھرمو بھی برتھ پر جاگ رہا تھا۔ وہ کبھی نسرین سے اور کبھی باڈی گارڈ سے جو گورکھا تھا باتیں کر لیتا۔ ہر اسٹیشن پر وہ چائے منگوا کر خود بھی پیتا رہا اور باڈی گارڈ کو گورکھے کو بھی پلاتا تاکہ وہ جاگتے رہیں۔ نسرین کی نیند غائب تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے فرار کی تدابیر پر غور کر رہا تھا۔ جنتا ایکسپریس رات کے اندھیرے میں جنگلوں میں سے گزر رہی تھی۔ نسرین جاگ رہی تھی۔ کھڑکی کے گہرے شیشوں سے اسے اپنے ڈبے کی چیزوں کا عکس ہی نظر آتا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن سے گاڑی جب گزر رہی ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اسٹیشن کے پیچھے بھاگتی بتیاں روشن نظر آ جاتی۔ نسرین کے لیے یہ رات بڑی قیمتی تھی۔ آج کی رات اسے اپنی زندگی کی اہم ترین رات محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس نے یہ رات ضائع کر دی تو پھر اس کے لیے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر موت ہی اسے گناہ کی دنیا سے نجات دلا سکے گی۔ موٹا سیٹ تھوڑی ہی دیر کو جاگتا، نسرین کا حال پوچھتا، پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ایک آدھ ڈکار مارتا، پہلو بدل کر خراٹے لینے لگتا۔ اوپر والی برتھ پر دھرمو غنڈے کے بھی بار بار پہلو بدلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھی نیند کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ صرف دروازے پر بیٹھا گورکھا گارڈ پوری طرح جاگ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے نسرین کے دماغ کی رگیں جلنے لگیں۔ اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر قدرت نے اسے ایک موقع فراہم کر دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ نسرین جاگ رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار بھی کچھ ہلکی ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی اسٹیشن آ رہا ہے، کیونکہ نسرین کو شیشے میں دور دور آبادیوں کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک باڈی گارڈ گورکھے نے کھڑے ہو کر دھرمو کو آواز دی کہ نیچے آ کر یہاں بیٹھو، میں باتھ روم جاتا ہوں۔ برتھ سے دھرمو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سو رہا تھا۔ گورکھے نے 2-3 بار دھرمو کو پکارا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو نسرین کی سیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ نسرین جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے۔ نسرین نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں نکالنے لگی۔ قدرت نے اسے ایک موقع فراہم کر دیا تھا اور وہ یہ موقع کسی صورت میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نسرین کو محسوس ہوا کہ گورکھا باڈی گارڈ اس کے چہرے پر غور سے دیکھ رہا ہے۔ نسرین نے اپنے خراٹوں کی آواز ذرا اونچی کر دی، پھر اسے اس کے بھاری جوتوں کی آواز اپنی سیٹ سے دور ہوتی ہوئی سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو گورکھا باڈی گارڈ باتھ روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ جو ہی باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد باڈی گارڈ نے دروازہ بند کیا، نسرین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹھ کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا اور بڑے بے ہنگم خراٹے لے رہا تھا۔ نسرین ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے اوپر برتھ پر لیٹے دھرمو پر کان لگا دیے۔ اوپر سے اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ نسرین سیٹ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اوپر والی برتھ کی طرف دیکھا، دھرمو منہ دوسری طرف کیے سو رہا تھا۔ کفس کا دروازہ کھل گیا تھا۔ شکاری گہری نیند سو رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار ہلکی پڑتے پڑتے خاصی ہلکی ہو گئی تھی۔ نسرین کے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ یہی ایک وقت تھا۔ اس نے جلدی جلدی سینڈل پہنے دبے دبے پاؤں سے چلتی اپارٹمنٹ کے دروازے تک آئی۔ دوسرا دروازہ لاک تھا، مگر اس دروازے کی صرف چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے چٹخنی ہٹائی اور دروازے کو تھوڑا سا کھول دیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا اندر آ گیا۔ باہر پہلے تو نسرین کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ کسی ایک جگہ چھلانگ لگانا چاہتی تھی جہاں گرنے کے بعد وہ زندہ بچ سکے اور زخمی بھی نہ ہو۔ آگے سے گرڑ گرڑ کی آواز آنے لگی، پھر اس کا ڈبہ بھی ایک طرح کے چوڑے نالے کے اوپر سے گزرنے لگا۔ نالے میں بھرا ہوا پانی ڈبوں کی روشنی میں صاف چمک رہا تھا۔ اس کے پاس صرف چند سیکنڈ تھے۔ نسرین نے اللہ کا نام لیا، آنکھیں بند کی اور نالے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پانی میں گری اور کافی نیچے چلی گئی۔ وہ تیرنا جانتی تھی۔ ہاتھ پاؤں کی جنبش سے اس نے جلدی سے اپنا سر پانی سے باہر نکالا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ریلوے لائن پر اسے جنتا ایکسپریس کے آخری ڈبے کی سرخ بتی اندھیرے میں گم ہوتی دکھائی دی۔ نالے کا بہاؤ تیز تھا۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ تھا۔ ایسے علاقے میں نالے تیز بہتے ہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ نالے میں کسی پتھر سے نہیں ٹکرا گئی تھی۔ اس نے پانی کے بہاؤ کی رخ تیرنا شروع کر دیا۔ وہ اس مقام سے بہت آگے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جوں ہی گورکھے باڈی گارڈ کو اس کے غائب ہو جانے کا علم ہوا، وہ فوراً زنجیر کھینچ کر گاڑی رکوا دے گا۔ پانی کا تیز بہاؤ اسے نامعلوم منزل کی طرف تیزی سے آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا۔
انڈیا کا یہ وہ علاقہ تھا جہاں سردیوں میں بھی موسم خوشگوار رہتا تھا۔ تیرنے میں نسرین کی ساڑی رکاوٹ بن رہی تھی، وہ ساڑی کو اتار کر پھینک بھی نہیں سکتی تھی۔ جنتا ایکسپریس کی سرخ بتی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یہ نیم پہاڑی نالا تھا جس کے کنارے کافی اونچے تھے۔ رات کے اندھیرے اور ستاروں کی ہلکی روشنی میں یہ کنارے دونوں طرف دیواروں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ کافی آگے جا کر نالا دائیں جانب مڑ گیا۔ اب نسرین نے سوچا کہ اسے پانی سے باہر نکل آنا چاہیے، مگر موڑ پر آ کر نالے کے بہاؤ میں ایک دم تیزی آ گئی تھی۔ پانی کی موجیں نسرین کو بہاتی ہوئی کافی دور لے گئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے نالے کے کنارے کی طرف آئی، مگر ڈھلواں کناروں پر کائی جم جانے کی وجہ سے اتنی پھسلن پیدا ہو گئی تھی کہ نسرین اوپر نہ چڑھ سکی۔ اسی کشمکش میں وہ نالے کے اندر میں مزید آگے نکل گئی۔ اب اسے ٹھنڈ لگنے لگی۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس پانی کے بہاؤ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے وہ پتھر نظر نہیں آ رہے تھے جو کہیں کہیں کناروں پر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ نالا اب بائیں جانب کو مڑ گیا۔ یہاں پانی بہاؤ کی وجہ سے وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح موجوں کے ساتھ بہتی چلی گئی۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ آگے جا کر یہ نالا کسی دریا میں نہ گرتا ہو۔ دریا سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ نسرین نے کنارے کے ڈھلواں فرش کو پکڑنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں، مگر وہ جہاں ہاتھ ڈالتی اس کا ہاتھ پھسل کر نیچے آ جاتا۔ یہاں کوئی جھاڑیاں بھی نہیں تھیں، بالکل پتھریلا نالا تھا۔ نسرین نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو نالے کے لہروں کے سپرد کر دیا کہ شاید آگے جا کر یہ اونچا کنارہ ختم ہو جائے۔ پانی میں مسلسل رہنے سے اس کا بدن تھکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ کراچی میں تیراکی کے مقابلے میں وہ اسی رفتار سے زور لگا کر تیراکی کرتی تھی۔ اس طرح تیرنے سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بدن میں نئی توانائی ضرور آ گئی، مگر وہ سخت تھک بھی گئی تھی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اسے اپنے ڈوب جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ساڑی کی وجہ سے اسے تیرتے وقت دگنا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ اتنے میں نسرین کو اپنے قریب سے کوئی چیز گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک درخت کا کٹا ہوا تنا تھا۔ نسرین نے دونوں بازو ڈال کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے تھکے ہوئے جسم کو گہرے سکون کا احساس ہوا۔ درخت کا تنا اس کو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا تھا۔ نسرین نے سر اوپر اٹھا کر آسمان پر نگاہ ڈالی۔ مشرق کی جانب سے صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیکا پڑنے لگا تھا۔ جب صبح کاذب کی ہلکی جھلکیاں نمودار ہونے لگیں تو نالے کے کنارے کی ڈھلان دکھائی دی۔ کٹا ہوا تنا اسے نالے کے عین درمیان میں بہائے لیے جا رہا تھا۔ نالے نے ایک بار پھر دائیں بائیں موڑ کاٹا تو کٹا ہوا درخت پانی کے زور سے بائیں جانب والے کنارے کی طرف آ گیا۔ اب چونکہ کافی روشنی ہو گئی تھی اور نسرین کنارے کے پتھروں کو دیکھ سکتی تھی، نالا گھوم کر آگے گیا تو آگے کی طرف والے کنارے پر بہت سی جھاڑیاں نظر آئیں جن کی شاخیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ نسرین ایک بازو اور ٹانگیں چلاتی کٹے ہوئے درخت کو ان جھاڑیوں کی طرف لانے لگی۔ جب وہ جھاڑیوں کے پاس پہنچی تو اس نے لپک کر دونوں ہاتھوں سے جھاڑیوں کو دبوچ لیا۔ نسرین خاصی نڈھال ہو چکی تھی کہ پہلی کوشش میں وہ کنارے پر نہ چڑھ سکی۔ دوسری بار اس نے دوبارہ کوشش کر کے اپنے آپ کو جھاڑیوں سے اوپر گرا دیا۔ 1-1.5 منٹ تک وہ وہیں ساکت و جامد پڑی رہی، پھر اپنے آپ کو جھاڑیوں میں کھینچ لیا اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ صبح کی روشنی تقریباً پھیل چکی تھی۔ اس کی گیلی ساڑی اس کے بدن کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے۔ یہ شمالی علاقوں والی سردی نہیں تھی، پھر بھی سینٹرل انڈیا میں خاص طور پر بمبئی سائڈ کی طرف موسم سرما میں رات کو خاصی سردی ہو جاتی ہے، اور اگر آدمی پہاڑی نالے کے پانی میں تیرتا رہے تو اس کے دانت تو بجنے ہی لگتے ہیں۔ نسرین نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو نالے سے باہر تو نکال لیا۔ کنارے پر وہیں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ اس کا خیال تھا کہ گاڑی کسی اسٹیشن والے شہر کے قریب پہنچ رہی تھی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسے دور سے وہ سوائے جنگلی ٹیلوں اور ٹیکریوں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جن پر جنگلی جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھیں۔ نیچے کہیں کہیں گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ دھوپ نکلنے لگی تھی۔ جب نسرین کی تسلی ہو گئی کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ اٹھ کر ایک جنگلی جھاڑی کی اوٹ میں آئی، اپنی ساڑی اتار کر نچوڑی اور اسے سوکھنے کے لیے جھاڑیوں پر دھوپ کے رخ ڈال دیا۔
پھر اس نے اپنی پیٹی کوٹ میں سے وہ بندھا ہوا رومال نکالا جس میں اس نے ریل کے ڈبے میں ہی گنگا بائی کے دیے ہوئے 2000 کے نوٹ باندھ رکھے تھے۔ نوٹ گیلے ہو گئے تھے، اس نے انہیں بھی دھوپ میں ڈال دیا اور بیٹھ کر اپنے بال نچوڑنے لگی۔ سورج ذرا اوپر آیا تو دھوپ میں گرمی آ گئی، مگر ساڑی ابھی پوری طرح نہیں سوکھی تھی، مگر نسرین نے شرم و حیا کے مارے اسے وہیں باندھ لیا۔ جب نوٹ سوکھ گئے تو انہیں دوبارہ رومال میں باندھ کر ساڑی کے اندر والے حصے میں رکھ لیا۔ اسے ساڑی باندھنے کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، کراچی میں کبھی کبھی کسی بیاہ شادی کی تقریب میں وہ ساڑی باندھ لیا کرتی تھی۔ کلائیوں میں 2 سونے کی چوڑیاں تھیں، اس نے وہ بھی اتار لیں اور نوٹوں والے ریشمی رومال میں انہیں باندھ دیا۔ دھوپ کی حدت نے بدن میں دوران خون کو نارمل کر دیا۔ ساڑی ریشمی اور قیمتی تھی، اس میں کھاتے پیتے ہندو گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کاش اس کے پاس اور کپڑے ہوتے تو وہ انہیں پہن لیتی، اس طرح وہ مردوں کی مشکوک نظروں سے بچ جاتی۔ سب سے پہلے اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہاں قریب کوئی آبادی ہے کہ نہیں، کوئی گاؤں وغیرہ ہے تو وہاں کوئی مسلمان گھرانہ بھی ہوگا یا نہیں۔ برِ صغیر کا یہ وہ خطہ تھا جہاں وہ خواب میں بھی کبھی نہیں آئی تھی۔ دل میں ایک خیال تھا کہ کسی طرح وہ دلی یا بمبئی پہنچے اور وہاں پاکستانی سفارت خانے یا قونصلیٹ میں پناہ حاصل کرے۔ وہ خدا کا نام لے کر پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب چل پڑی، جس طرف اس کے خیال میں ریلوے لائن تھی۔ ادھر سے وہ جتنی دور نکل سکے نکل جانا چاہتی تھی۔ نالا آگے جا کر پھر موڑ گھوم گیا تھا۔ یہاں نسرین نے ایک پتلی سی پگڈنڈی دیکھی جو خشک جھاڑیوں کے درمیان ٹیکریوں کے ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ اس امید پر کہ شاید آگے جا کر کوئی گاؤں ہو، وہ اس پگڈنڈی پر آ گئی۔ پگڈنڈی درمیان سے ابھری ہوئی تھی اور اس کے دونوں جانب خشک کیچڑ تھا اور بیل گاڑی کے پہیوں کے گہرے نشانات تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ادھر سے گاؤں کے لوگ بیل گاڑیوں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ پگڈنڈی سے ذرا ہٹ کر درختوں اور جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ زمین غیر ہموار تھی جس کی وجہ سے اس کا سینڈل چلنے میں اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے سینڈل اتارا، پاؤں میں سنگریزے اور سوکھی گھاس کے تنکے چبھنے لگے۔ اس نے دوبارہ سینڈل پہن لیا۔ اس نے اپنی رفتار سست کر لی۔ نسرین کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ عزت اور آبرو کے ڈاکوؤں کے چنگل سے بچ کر نکل آئی تھی، مگر یہ ایسی ہی بات تھی کہ آدمی کسی چھوٹی جیل سے فرار ہو کر کسی بڑی جیل میں نکل آئے۔ بہرحال نسرین کو اس بڑی جیل سے بھی فرار ہونا تھا۔ جس پگڈنڈی پر وہ چل رہی تھی وہ آگے جا کر ایک نشیب میں اتر گئی جہاں پانی ہی پانی تھا، شاید یہ کوئی برساتی جوہڑ یا نالا تھا۔ بیل گاڑی اسی پانی سے گزر کر دوسرے کنارے پر آ جاتی تھی۔ پہیوں کے نشان بھی جوہڑ میں اتر گئے تھے۔ نسرین وہاں رک گئی۔ اس نے کنارے پر نگاہ ڈالی، دوسرا کنارہ بھی ویران بیابان تھا۔ وہ اب پانی میں نہیں اترنا چاہتی تھی، پلٹ کر پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پگڈنڈی چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان چلنے لگی۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا، فضا گرم ہو گئی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے، جدھر جا رہی ہے اس کے آگے کیا ہوگا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی عزم تھا کہ کسی طرح وہ کسی بڑے شہر میں پہنچ جائے، وہاں ضرور مسلمان بھی رہتے ہوں گے۔ وہ کوئی مسجد دیکھ کر اس کے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنی بپتا سنا دے گی۔ مولوی صاحب اس کو ضرور دلی یا بمبئی میں پاکستان کے سفارت خانے میں پہنچا دیں گے۔ اس کی رفتار سست تھی، مگر پھر بھی وہ تھک کر ایک جگہ دم لینے کو بیٹھ گئی۔ دور دور تک کسی گاؤں کی آبادی کا بھی نام و نشان تک نہ تھا۔ اونچے نیچے ٹیلے تھے، درخت تھے اور گھاس کے پہاڑی ٹکڑے تھے۔ اسے پیاس محسوس ہوئی، وہاں پانی کہیں نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا تالاب راستے میں آیا تھا، مگر اس کا پانی اتنا گندا تھا کہ نسرین نے اس سے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس نے ایک چٹان دیکھی جسے سبز کائی نے سارے کا سارا ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی ایک دراڑ میں سے پانی کی چھوٹی سی دھار نیچے گر رہی تھی۔ نسرین نے وہاں پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ اپنے منگیتر اور محبوب سلطان کے والد سے نسرین نے کمانڈو کی تھوڑی بہت تربیت ضرور حاصل کر رکھی تھی، مگر اس پر عمل کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع فروزہ تھی۔ اسے اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خدا اپنے بندوں پر آزمائش کا وقت لے کر آتا ہے، اور تب ہی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے پاس ایمان کی طاقت ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے نسرین کا ایمان چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی نہیں تھی، صرف
ایک اجنبی اور دشمن ملک میں تنہا رہ جانے سے وہ کسی وقت پریشان ہو جاتی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس امید کا چراغ اس کے دل میں جگمگا رہا تھا کہ وہ انڈیا کے کسی نہ کسی بڑے شہر میں پہنچ کر پاکستانی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رابطہ قائم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے ارد گرد تاڑ کے بہت درخت تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ناریل کے درخت ہیں۔ وہ ان کے نیچے آ کر گرے پڑے ناریل تلاش کرنے لگی کہ ان کو کھا کر بھوک مٹائے، مگر وہاں اسے ایک بھی ناریل نہ ملا۔